سے کمنٹ کروں گا، لیکن کل عمران خان نے جو ایک نیا پینترا بدلا ہے اور زرداری صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس کو قتل کرانا چاہتے ہیں، یا انہوں نے ان کی زبان میں کہ انہوں نے کسی کو سفاری دی ہے عمران خان کے لیے۔ ہماری سیاست میں اس قسم کے واقعات نہ پہلے ہوئے ہیں اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قربانی دی ہوئی ہے دہشت گردی کے جنگ میں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جان گنوائی، اور باوجود اتنی بڑی سانحہ کے، اتنے بڑے سانحہ کے، پیپلز پارٹی نے تشدد کا راستہ نہ اپنایا اور جمہوریت کا راستہ اپنایا۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جس طرح عمران خان نے اندیا دیا ہے، یا ایک قسم کا انہوں نے تشدد کی طرف رخ ہماری سیاست کا جو ہے اس کا موڑنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ شاید جو ہے عمران خان کا موٹو بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو۔ اس کے ہاتھ سے جو آج سے 8-10 مہینے پہلے اقتدار نکلا، اس کے بعد اس نے بہت سے پینترے بدلے ہیں، بہت سے جو ہے اس نے کارڈز کھیلے ہیں، لیکن سارے کے سارے اس کے پتے جو ہے وہ مات کھا گئے ہیں۔ یہ ایک نیا پتا کھیلا ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، ملک جو ہے خدا نخواستہ تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اس کے کوئی بیسس نہیں ہے، اس میں کوئی بیسس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کی تاریخ جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے خون معاف کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تھی یا بے نظیر کی شہادت تھی۔ دونوں شہادتیں جو ہیں انہوں نے قبول کی، سیاست میں اپنا سفر جاری رکھا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہ ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور پی ڈی ایم میں وہ میجر پارٹنر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ تو جس طرف رخ موڑ رہے ہیں ہماری سیاست کا عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی کسی سیاستدان کی اس وطن کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جتنی اس کی ہے۔ اقتدار چھن جانے کا غم جو ہے، دیکھیں اس نے شروع کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، بین الاقوامی سازش ہے، امپورٹڈ سازش ہے، اور اب الزام امریکہ سے جو شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی پہ آ گیا۔ اب اس کے الزامات کی حقیقت دیکھیں کہ کہاں سے الزام شروع ہوا اور کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اب کہا ہے کہ میری حکومت جو ہے محسن نقوی کی وجہ سے، جو ہمارے کیئر ٹیکر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے اوپر جو ہے آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے استعفے دیے، اور استعفے دینے کی جو مختلف قسم کے بیانات دیے کہ میں چوروں کے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا، یہ اسمبلی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، بڑی بڑھ کے مارے 3-4 سال کے بعد۔ اس کے بعد استعفے واپس لینے کا کبھی کہتا تھا کہ بیٹھیں گے اسمبلی میں، کبھی کہتا تھا نہیں استعفے واپس لیں گے۔ پھر استعفے جب منظور ہونے شروع ہو گئے تو ایک انسٹالمنٹ ہوئی، دوسری انسٹالمنٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں۔ تو اسمبلی کی کہ جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن، وہ اس طرح کا انتظار تو نہیں کرتے۔ استعفے سارے منظور ہو گئے، اب استعفے منظور کروانے کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے، الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے۔
آپ بتائیں یہ شخص جو ہے کسی جگہ بھی کھڑا رہ سکتا ہے 5-10 دن 15 دن کے بعد، بلکہ بعض کا تو ایک دن کے اندر پینترے بدلتا ہے. یہ ملک کی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے، معاشی تباہی کا، اور اب بھی ذمہ دار جو ہے. آئندہ خدا نخواستہ کچھ سانحہ پاکستان میں ہوا تو اس کی سراسر جو ہے ذمہ داری جو ہے عمران خان کے اوپر ہوگی. میں دیکھیں بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر، میں پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کے بالکل خلاف ہوں. سیاسی حکومتوں کو مخالفوں کو جو ہے وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو جو ہے جھوٹے مقدمات میں یا جھوٹے الزامات میں قید نہیں کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں قید ہوئی. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. 10 مہینے ہو گئے ہیں، 2 آدمی ان کے پکڑے گئے پی ٹی آئی کے، جن کو 2 یا 4 دن کے بعد جو ہے رہائی مل گئی، اور اس کے بعد ان کے چہرے کسی نے نہیں دیکھے، نہ کسی جلسے میں نظر آئے ہیں. 2 دن دی مارے گئے سن، وہ بعد کو لبا ہی کوئی نہیں ہے. اب جو ہے چودھری فواد صاحب، میں پھر کہوں گا جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. قانون اور قاعدہ جو ہے وہ اپنا خود تابع ہوتا ہے، وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے، قانون موجود ہے. کوئی وکٹمائزیشن ٹارگٹنگ جو ہے چودھری فواد صاحب کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے. میں یہی دن تھے، میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، میں اس سے مجبور ہوا ہوں. میں 22 جنوری کو مجھے نیب کی حراست سے جیل میں ٹرانسفر کیا گیا. 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا. مجھے 2 کمبل دیے گئے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لے لو، اور ساتھ مجھے وہ اسد اویس صاحب محترم جو تھے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا جی میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا ہے گا، کیمرے لگے دے نے تے پرائم منسٹر دا بندہ بیٹھا دا ہے تے میں تے تہاڈے نال انج ہی کرنا جی. کھانا جو ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ملے گا، گرم پانی آپ کو میسر نہیں ہے، اور نہ کوئی بستر ہے نہ کچھ ہے. یہ 2 کمبل ہیں. آدھی رات کو میاں شہباز شریف نے مجھے ایک گرم پانی کی وہ بوتل جو ربڑ کی ہوتی وجہ کہ اپنے پاؤں میں رکھ لینا، سردی بے شمار ہے، تو مجھے پتہ لگا تمہارے پاس 2 کمبل ہیں صرف، ایک اوپر لینے کے لیے ایک زمین پہ. یہ صورتحال 13-14 دن رہی. میں اس دوران ریمانڈ کے لیے آیا بھی عدالتوں میں، لیکن میں کوئی رونا تونا نہیں پایا. میں سیاسی ورکر ہوں. سیاسی ورکروں کے ساتھ وطن عزیز میں اس طرح پہلے بھی ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوگا. میری دعا ہے کہ یہ روایت ختم ہو، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. جو فیسلٹیز ان کو میسر ہیں، آپ ٹی وی اور اخباروں پہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو فیسلٹیز میسر ہیں. اگر یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح مقدمات بنائے ہیں، میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ خود جب نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوا تو انہوں نے کیا جو ہے وہ ٹویٹ کی، عمران خان نے کیا ٹویٹ کی، کس طرح انہوں نے جو ہے ہر چیز کو جسٹیفائی قرار دیا جو ہمارے جس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت نواز شریف کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت مریم کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، شہباز شریف اور حمزہ کی اور باقی سب لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی وکٹمائزیشن ہوتی. یہ کرتے تھے، یہ فرمائشی پروگرام کرتے تھے، بلا کے کہتے تھے کہ ان کو اندر قید میں ڈالو. آج 2-3 دن ہوئے نے تو رولا انج پایا جس طرح عمر قید ہو گئی ہے. تو یہ ان لوگوں کو سیاسی ورکروں کی کم از کم اپنی عزت آبرو کے لیے سیاسی ورکروں کے نام کی عزت آبرو جو ہے نا، اس کے حوالے سے کم از کم جو ہے کوئی عزت آبرو کے ساتھ وقار کے ساتھ جو ہے اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بھگتانا چاہیے. اللہ کسی پہ مشکل وقت نہ لے کے آئے. کسی کو جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہ بنائے. ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ کسی نے نہیں بنایا. یہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کے سربراہ کو گالیاں دیتے ہیں.
عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں الفاظ بھی نہیں وہ ریپیٹ کرنا چاہتا، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. اگر ادارے جو ہے یہ ان کے خلاف موو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اپنا جو ہے اپنی گفتگو، اپنا منہ جو ہے اگر بند رکھو، سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا. لیکن اگر آپ اداروں کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، ان کی فیملیز کو جو ہے دھمکی دیں گے، تو لازمی طور پہ قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون حرکت میں آیا ہوا ہے. اور آئندہ بھی جو اس طرح کرے گا قانون اس پہ حرکت میں آئے گا. یہ تو دو دن پہلے یہ خود فواد چودھری صاحب خود کہتے تھے کہ فلانا فلانے دن پڑھایا جائے گا، فلانا فلانے دن. کیوں میں آپ میڈیا والے گواہ ہیں، یہ ہوتا تھا نا کہ 2 دن پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے، فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے. تو ذرا اپنا ماضی سامنے رکھ کے جو ہے یہ رونا دھونا ہے، یہ ماتم، یہ پٹنا کٹنا جو ہے وہ کریں. اپنا ماضی رکھتے ہیں. ان 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اب ملک کو جو ہے خون خرابے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو جو ہے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. 40 قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں. ایک بتا دیں، 25 لاکھ بندے کی اس نے لانگ مارچ کے جو بھی کرنا تھا، جو دھرنا دینا تھا، آخر دے اتنے 5000 رہ گئی. کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا. ہی از اے ویری ڈیسپریٹ مین. کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. اسمبلی کی ساری سیٹیں اگر آج گنوائی گئی ہیں، اس نے خود استعفے دیے ہیں. اس کے بعد جو زبان بولی ہے وہ آج بھی اس کی بازگشت جو ہے سنی جا سکتی ہے، جو اس نے اسمبلی کے متعلق کہا جب اس نے استعفے دیے. پھر الوی صاحب کو بلایا کہتا ہے کہ میری فوج کے نال ملاقات کراؤ. ترلے جو جرت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ یہ بس اتنا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میری ملاقات کراؤ. اسی انسٹیٹیوشن کو جو گالی دیتا ہے، اس کے سربراہوں کو گالی دیتا ہے، اور اسی پھر منتیں کرتا ہے. اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا تھا یا آپ کی کوئی ایسی نیت تھی تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے. پھر آپ کو قومی اسمبلی موجود تھی. اس قومی اسمبلی میں سے آج سے 7-8 مہینے پہلے جو استعفے جب دیے تھے، اس کے بعد کہتے جی ہم واپس آتے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، اور ساری باتیں جو ہے وہ ایوان میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں سیٹل ہوں گی. جو ادارہ ہے اس قسم کے معاملات کو سیٹل کرنے کا، انہوں نے اس کو ابینڈن کیا، اس کو خیر آباد کیا، اس سے غیر حاضر ہو گئے، اس سے مستعفی ہو گئے، اور اب جو ہے فوج کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں. کیونکہ ان کو جس نے گود میں لیا تھا 2012-13 میں، جنہوں نے ان کی جو ہے مڈ وائفری کی تھی، جو ہے ان کو لے کے آئے تھے، وہ آتے ہیں، ان کو پرانی پڑی ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں اب چھوڑ دیں. اب جو ہے اپنے بل بوتے پہ اگر سیاست ہو سکتی ہے، اپنی اوقات پہ سیاست ہو سکتی ہے، سیاست کریں، اور وعدہ مارنیاں بند کرن جڑا ہے کھبے سجے رہی ہیں. میں 1-2 باتیں کر لوں، پھر آپ بالکل کھل کے. کل انہوں نے خط بھی لکھے ہیں، میرا ہے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے، اور آرمی چیف کو بھی میرا خط لکھا ہے. خط و خطابت اب شروع کر دی ہے. ایک طرف بیان دیتے ہیں، دوسری طرف خط دیتے ہیں. دیکھیں، جن لوگوں کا آئین کے اوپر یقین ہو، آئین کے اوپر ایمان ہو، آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پیدائش ہوئی ہو، وہ ادھر ادھر کھبے سجے جو ہے نا وہ نہیں لکھتے، لیٹر لکھتے. وہ ان فورمز کو، ان پلیٹ فارمز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں جو آئین نے اس چیز کے لیے جو ہے ان کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ قومی معاملات جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں طے ہوں گے. آنا تھا اس میں آتے، اس کو خود انہوں نے بینڈن کیا ہے، استعفے انہوں نے دیا ہے. کو ہم نے کوئی جعلی استعفے تو نہیں منظور کیے، ہم نے تو اصلی استعفے منظور کیے. ہم آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اسمبلی میں آؤ، نہیں آئے اسمبلی میں، اور جب استعفے منظور کرنے چاہیے پھر دوڑتے دوڑتے آ گئے. اور پھر وہ آ کے جو ہم سے باتیں کرتے ہیں، جو آ کے ہمیں کہتے ہیں بیچارے ان کے ممبران جو ہے وہ اہتمام باتیں وہ اعتماد میں کہی ہوئی ہیں اس کے متعلق، عمران خان کے متعلق انہوں نے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا جو ہے.
میں ایک اور وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ میں نے بغاوت کا مقدمہ، اور اس کی سزا پھانسی ہے. کابینہ نے منظوری دی تھی. آج جو لوگ جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کابینہ میں منظوری دینے میں موجود تھے. کیا ان کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے خلاف جو ہے آپ آرٹیکل کا 6 کا مقدمہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں؟ اور بعد میں پریس کانفرنس کی، ان کے ہی وزراء نے کی. مجھے آج بھی اس وزیر کا چہرہ یاد ہے جس نے میرے آرٹیکل 6 کی کہ یہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہے. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدل جاتے ہیں، سدا ایک جگہ. یہ سب سے بڑی لوگ احمق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا رہے گا، اقتدار آئے گا تو اقتدار نہیں چھینے گا. اقتدار سدا جو ہے اقتدار اوپر والے کا ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے. تو میں اس کے بعد جو ہے آپ سے اور میں ایک آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودھری پرویز الہی نے دی ہے نا، ادو اگے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز الہی نے تو گل ہی مکا دیتی ہے. پہلا وہ نیپیاں بدلتا سی، ہوں پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گیا ہے نیپیاں بدلتا جڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی کسر نہیں کی. تو اس پہ خود ہی کمنٹ کریں. ان کی جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے آنے دانے باہر نکل کے چودھری پرویز الہی کو جواب دیں، پھر آپس ہی موک جان. چلیں جی آپ یہ ایک طریقہ کار ہے. پہلا نام بھی جھوٹا ہے، باقی تینوں نام بھی جھوٹے ہوں گے، اور کسی کا نام لے لیں گے، پھر اور کسی کا نام لے لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چھپ کے بیٹھا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے، باہر نہیں نکلتا. کل سینٹ میں میرا ہے سوال کے جواب میں آئے تھے کہ جتنے جو ہے کیمپ آفیسز میں یا جو اس کا صرف جو ہے آنے جانے کا خرچہ جو ہے بنی گالا سے پرائم منسٹر آفس میں آنے کا 96 کروڑ روپے اس نے خرچ کیا ہے. یعنی جتنا خرچہ پچھلے 13 سال میں 4-5 پرائم منسٹر جو رہے ہیں نا اس کا 97% اس نے خرچ کیا ہے. باقی سارے 3 گیلانی صاحب، شاہد عباسی اور نواز شریف جو ہے وزیر، انہوں نے باقی 3 کے 4% خرچ کیا ہے. اتنا تو یہ ہمدرد ہے ملک کا. پلیوں روٹی نہیں کھانی، پلیوں کو اور خرچہ نہیں کرنا ہے، جیباں خالی. وہ ظاہر شاہ اللہ جو نصیب کرے وہ کہنا جی لمبے کرتے جیباں خالی. تو یہ وہ حساب ہے اس کا. 1 ٹکا نہیں خرچہ سجے کھبے. جس طرح میں ہوں رانا عارف دیا بٹ صاحب دیا جیباں ٹون لا پا، اس طرح سارا دن لوگوں کی جیباں ٹوندا رہتا ہے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے باہر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں لاہور میں، تو آیا عمران خان صاحب کی آنے والے دنوں میں کوئی گرفتاری متوقع ہے؟ سر پاکستان میں جو ہے کوئی اگر میاں نواز شریف گرفتار ہو سکتا ہے، اسد الداری گرفتار ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہو سکتی ہے، جھوٹے الزامات میں گرفتار ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر تو سچے الزامات ہیں سارے، کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا؟ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. میں الزامات کی جو ہے فہرست جو ہے سناتے جو ہے مجھے کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ ہے جس قسم کے الزامات اس پہ ہیں. 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو دیا ہے وہ دے پھڑ لینا. لیکن ہم قانون اور قاعدے کا سارا پروسیس مکمل کرنا چاہتے ہیں. فرمائشی پروگرام پہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہتے. جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، حکومت کا خزانہ لٹایا ہے، وہ ضرور اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق، اور کسی کو جلدی میں صرف شوقیہ جو ہے گرفتاری نہیں ہوگی، باقاعدہ قانون کا ہاتھ اس پہ پڑے گا. توشہ خانہ کا جو سامان اس نے بیچا ہے، اس کے بعد بے شمار اس کے خلاف جو فورن فنڈنگ ہے. آپ دیکھیں میرے خلاف جو حد تک عزت کا اس میں اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں جو ہے باہر اپنے کسی دوست کی کمپنی میں لگائے تھے. میں نے تو کہا تھا نا 2012 میں
انہوں نے کہا تھا کہ میری جو ہے وہ حد تک عزت ہوئی ہے. انہوں منہ مانگا. ہم نے تو سارا کچھ ان کی بیلنس شیٹ سے اٹھا کے دیا. میں اس کی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ عدالت میں ہے معاملہ جو ہے. بہرحال رہنما مسلم لیگ نون شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہوتی. 50 سال ہو گئے سر آئین کو بنے ہوئے. کیا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی لیڈرشپ کی یہ صرف ناکامی نہیں ہے. اس ملک کی ساری جو قیادت ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا سیاسی کے علاوہ جو ہے سب کی ناکامی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو عباس صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں جو حکمران اشرافیہ مجموعی طور پہ اس چیز کی جو ہے نا وہ اس میں عدلیہ شامل ہے, سیاستدان شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, آپ کا میڈیا شامل ہے. تسی بھی تو مانگے مارتے رہتے نا پیچھے بیٹھ کے. میں غلط نہیں ہے کہہ رہے گا. تو یہ آپ بھی شامل ہیں اس میں. جو بگ بزنس بھی اس میں شامل ہے. سب شامل ہیں. اربوں روپیہ کا خربوں روپے کے جو ہے اخراجات جو ہے یہاں کے اشرافیہ جو ہے اپنے بچوں کی شادیوں میں اٹھاتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو اپنے جو ہے جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کو تدفین کے لیے پیسے نہیں ہوتے اسی ملک میں. رات آپ نے دیکھا ہے کہ پمپوں میں پٹرول موجود تھا لیکن ایک افواہ تھی کہ جی آدھی رات کے بعد جو ریٹ بچ جائے گا. انہوں نے پٹرول بیچنا بند کر دیا. اب یہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں نا پمپوں والے جڑے گئے نہیں. یا بینکوں نے جو ہے سٹے میں 93 ارب روپیہ کمایا ہے. 3-4 بینک ہیں, میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. یہ پاک روپیز اور ڈالر کے سٹے میں کمایا ہے. یہ ریٹ جو پہنچا ہے جو 250 تک ایسے تو نہیں پہنچا. یہ بینکوں والے سٹے کر رہے ہیں, دوسرے سٹے کر رہے ہیں, ایکسچینج والے سٹے کر رہے ہیں. اس میں عام آدمی جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور جو ایسے لوگ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہماری یہاں پہ ہر قسم کی قیادت ہے اس ملک میں جن کا میں نے نام بھی لیا ہے وہ مال بنا رہی ہے, اربوں روپے بنا رہی ہے. نہیں یہ پٹرول کی مثال تو بالکل ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. یہ ساری لائنیں لگی ہوئی تھیں اور جو ہے وہ بھرا ہوا تھا, ٹینک بھرے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ رات کو 25-30 روپے یا 35 روپے ریٹ بڑھنا ہے اور یہ ٹینکوں میں جو پٹرول پڑا ہوا ہے یہ کروڑوں اربوں روپے کا ہمارا منافع ہو جائے گا. جب جو لوگ وسائل والے لوگ ہیں جن لوگوں کو رج کے روٹی ملتی ہے وہ اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. موٹر سائیکلوں والے سینکڑوں کھڑے تھے, گاڑیوں والے سینکڑوں کھڑے تھے. کوئی ہے ان کو پوچھنے والا؟ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. ہماری حکومت ہے اس وقت لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہوئے ہیں کہ چلیں آپ. پیٹرول کی قیمت بڑھنا تھی کہ رات کو 50 یا 100 روپے تک جو بڑھے گا. آج صبح بڑھ گئی لیکن اس کے باوجود پیٹرول ہونے کے باوجود پیٹرول پمپ تو بند ہے لیکن انتظامیہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دی. اور اس وقت پیٹرول کی قیمت بڑھ بھی گئی ہے اس کے باوجود جزوی طور پر میں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو یہ ایسے پیٹرول پمپ سیل کرنے چاہیے. ابھی بھی اگر ادھر پیٹرول پمپ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو واردات کی ہے ان کو سیل کرنا چاہیے. ان کمپنیوں کا کاروبار بند ہونا چاہیے. میں نام لے سکتا ہوں جو کمپنیاں جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات میں, مالی مشکلات میں اس وقت ہیں. یہ 2 نمبری کی وجہ سے میں نام لے سکتا ہوں ان کے. یہ پبلک کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کی وساطت سے خود ڈائریکٹلی بھی میں حکومت کا حصہ ہوں, ان کو کہوں گا کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ مصیبت کے وقت جو ہے عام آدمی کا استحصال کر کے جو ہے بے شمار اربوں خربوں روپے بنا رہے ہیں. آپ سے نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پنجاب اسمبلی سے اور کے پی پی سے استعفے دے تو ہم جو ہے الیکشن کروا دیں گے. تو کیا ابھی اس بات میں قائم ہے؟ فی الحال تو قائم ہے. تمہیں کوئی شک ہے؟ میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ میں بات سنیں یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے نا اس نے اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کیے. اب ہم نے تو نہیں اسمبلیاں توڑی, اس نے خود اسمبلیوں سے نکلا ہے. نیشنل اسمبلی سے خود اس نے استعفے دیے. جو پنجاب اسمبلی سے استعفے دی ہے وہ تو سارا قصہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی سلیس پنجابی میں بیان کر دی ہے. اس کے بعد کے پی کی اسمبلی کوئی نہیں چاہتا تھا. الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے ان کے بندے وہاں پہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹر ہے, ہمارا لیڈر ہماری بات نہیں سنتا, آپ ہی ہمارے اوپر کو رحم کر لیں. اور باہر نکل کے اسی الیکشن کمیشن کو گالی دینی شروع کر دیتے ہیں.
पाकिस्तान में जो है हुक्मरान अशराफिया में बड़े बड़े 2 नंबर आए हैं, लेकिन इनका नंबर भी कोई नहीं फिक्स होता। 2 नंबर बहुत कम है इनके लिए। ऐसा ये डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खतरनाक हद तक बढ़ गई है, उसके बावजूद जो बैंकों पे जिन लोगों के अपने डॉलर अकाउंट पड़े हैं फॉरेन करेंसी वो नहीं मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई आपकी गवर्नमेंट नहीं, उनका क्या जुर्म है अगर उन्होंने बैंकों में रखे हुए हैं? ये तो कह रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहे ना लोगों को, लेकिन डॉलर अच्छा, जो अगर निकालना चाहते हैं, ये मेरे ख्याल कुछ हद तक मिल जाते हैं पैसे जो है डॉलर अकाउंट जिनके होते हैं, ये छोटी मोटी जरूरतों के लिए जो है, मतलब बच्चों की फीस किसी ने बुलवानी है उसके लिए मिल रहे हैं। इंपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रिलैक्स हो रही है, इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है रिटायर हो रहे हैं। मुझे सियालकोट से कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया था, मेरी बात हुई थी, सिलसिला शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। IMF के प्रोग्राम के तहत मजूरी कह लें, हालात की मजूरी कह लें, हम दोबारा उसमें शामिल हुए हैं। उनकी शराइत जो है बड़ी कड़ी हैं, बड़ी सख्त हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो तबका ये मईशत के ऊपर जो बोझ है उसमें जो हिस्सेदार बन सकता है वही तबका बने, आम आदमी उस तबके में हिस्सेदार, उस मईशत का जो बोझ है उसके उठाने में हिस्सेदार न बने, बल्कि उसको रिलीफ दी जाए जो है। के दौर में आप और आप अक्सर ये जिक्र करते रहे हैं कि फीडबैक को बर्दाश्त किया जा रहा है और तनाजी सतह पर मुल्क बहुत पीछे चला है। अभी गवर्नमेंट आपकी है तो किस हद तक फर्क पड़ा है कि खारजी सतह पर हमारे मामला चाइना हमारे मामला जो है वो चाइना के साथ भी और हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं गल्फ में, मिडल ईस्ट में, उनके साथ भी जो है बहुत बेहतरी आई है उसमें। और हमें कभी उम्मीद है, कल शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो जो UAE के मुत्तहिदा अमारात के जो प्रेसिडेंट हैं अब वो पाकिस्तान आए हुए हैं, इस वक्त वो रहीम यार खान में, कल वो इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर को मिलने आ रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे इस वक्त ताल्लुकात जो हैं पहले से बहुत बेहतर हैं। जो वारदात उनके साथ की हुई है इमरान खान ने, वो तो अब हमारी तारीख में शर्मिंदगी का हिस्सा है। तो चाइना के साथ भी जो है बहुत सी चीज़ें जो है रिवाइव हो रही हैं। तो हमारी खारजा पॉलिसी में मेरा ख्याल है पहले से बहुत ज़्यादा जो है आसानी पैदा हुई है। हम ये माशी हालात जो है अगले 2-4 महीने में दुरुस्त अगर कर लें तो इंशाल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह ताला हो भी जाएंगे, तो बाकी सिलसिले भी जो है ना वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बेनजीर भुट्टो ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जान दी। इतने बड़े सानहे के बावजूद पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया।